السلام علیکم۔ وہ میری سہیلی، وہ تھا جو خواب سہانا عجیب لگتا ہے، گزر گیا جو زمانہ عجیب لگتا ہے۔ کہانی سنانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار نیو کمنگ اپڈیٹس۔ وہ میری سہیلی۔ میری خالہ کو کسی عورت نے یہ کہانی سنائی تھی۔ میں یہ کہانی اسی عورت کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ میرا نام سائقہ ہے۔ میرے ماں باپ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ میری پرورش تایا تائی نے کی۔ تائی کا میرے ساتھ کوئی زیادہ اچھا سلوک نہ تھا۔ خیر، جب 18 برس کی ہوئی تھی تو تائی نے میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ میرے شوہر امجد نے مجھے اتنی زیادہ محبت دی کہ تایا کے گھر میں اٹھائی ہوئی تکلیفوں کو میں بھول گئی۔ میری زندگی میں مزید بہار اس وقت آ گئی جب میں پہلے بیٹے علی کی ماں بنی تھی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمارا بیٹا علی 4 سال کا ہو گیا تھا اور میرے ہاں دوسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ میرے شوہر امجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے نے ان کی جان لے لی۔ میری ہستی بستی زندگی یکایک اجڑ گئی تھی۔ مجھے تو جیسے کچھ ہوش ہی نہ رہا تھا۔ گھر کا سائیں پیسہ کمانے والا نہ رہا تو 3 وقت کی روٹی کھانی بھی مشکل ہو گئی۔ مجھے علی کے ساتھ اب دوسرے بچے کی بھی فکر تھی جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا۔ میں کچھ مالی مدد حاصل کرنے کے خیال سے تایا تائی کے ہاں گئی تھی، پر ان کا نہایت ہی برا رویہ دیکھ کر میری آگے کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی اور مایوسی ہی لے کر واپس آ گئی تھی۔ ایک دن میں علی کو سلا کر بیڈ پر اداس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری نگاہ دیوار پر ایک موجود چھپکلی پر جا پڑی۔ اب آپ اسے یقیناً میرا پاگل پن سمجھیں گی جو میں اب آپ کو بات بتاؤں گی کہ میں نے اس چھپکلی سے مخاطب ہو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ میرا تو کوئی بھی نہیں، تم ہی میری بن جاؤ، میری سہیلی، میری غم گسار اور مددگار۔ اس دن میں نے چھپکلی سے ڈھیر ساری باتیں کی تھیں اور پھر میرا یہ معمول بن گیا تھا کہ میں جب بھی کام سے فارغ ہوتی اس چھپکلی سے ڈھیروں باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی۔ ایک رات میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میری دوسری اولاد کی دنیا میں آنے کا وقت آ گیا تھا۔ محلے والوں نے مجھے ایک سرکاری زچہ خانے میں داخل کرا دیا جہاں میرے دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ میں اس وقت اسپتال میں تنہا پڑی اپنے اور ہونے والے بچے کے نصیبوں کو رو رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی عورت وارڈ میں داخل ہوتی ہے اور میرے پاس آ کر مجھے چپ کرانے لگتی ہے۔ میں ایک ہمدرد پا کر اور بکھر گئی اور اپنے حالات کا رونا رونے لگی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس دنیا میں وہ بھی بالکل تنہا ہے۔ دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں، لیکن کوئی عزیز رشتہ دار اور دوست نہیں۔ وہ بھی تنہائی کی ڈسی ہوئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج سے میں تمہاری اور تم میری سہیلی ہو اور اب میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں ہی رہوں گی۔ اس عورت جس نے اپنا نام صفیہ بتایا تھا، اس نے باتوں میں مجھے ایسا الجھایا کہ میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ صفیہ ہسپتال سے میرے ساتھ گھر ہی آ گئی تھی۔ اس کے آنے سے مجھے بہت سارا سہارا ہو گیا۔ اس نے آتے ہی گھر کا تمام کام سنبھال لیا تھا۔ وہ ہر کام اتنی جلدی کر دیتی کہ میں اس کی پھرتی پر حیران رہ جاتی تھی۔ صفیہ نے میرا گھر ہر قسم کی اشیاء سے بھر دیا تھا۔ اب مجھے اور میرے بچوں کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں میری سہیلی صفیہ نے ہمارے گھر کو ایک بہت ہی خوشحال گھرانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں اور میرے بیٹے علی اور حمزہ بہت آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے تھے۔ میری اس کہانی کی سب سے اہم بات یا خاص حصہ یہ ہے کہ جب سے میری سہیلی صفیہ میرے گھر آئی تھی، میرے گھر کی دیوار پر رہنے والی وہ چھپکلی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی جس سے میں نے کبھی دل کی ہزاروں باتیں کی تھیں۔ صفیہ کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 8 برس ہو گئے تھے۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو مجھے
صفیہ دکھائی نہیں دی. میں نے سوچا کہ کسی کام سے باہر گئی نہ ہو. اس کا انتظار کرتے ہوئے دن سے رات ہو گئی پر وہ نہ آئی. بچے اس کا انتظار کرتے ہوئے رو رہے تھے. میری بھی پریشانی مسلسل بڑھتی گئی. سب جگہ پوچھ لیا مگر ان کا کہیں پتہ نہ چل سکا. اس کے جانے کے بعد ہم بہت اداس ہو گئے تھے. میں بھی اسے یاد کر کے دکھی ہو جاتی ہوں. یوں 1 سال بیت گیا. اب یہاں میں آپ کو حیرت کی یہ بات سنا دوں کہ جس روز سے صفیہ میرا گھر چھوڑ کر گئی وہ چھپکلی پھر سے دیوار پر نظر آنے لگی تھی. اس روز میرے بیٹے فاخر کی سالگرہ تھی. میں سو کر اٹھی تو بیڈ پر سالگرہ کے تحفے موجود تھے. میں نے خوشی سے باہر بھاگی اور دیکھا کہ صفیہ آ گئی ہو مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا. گھر کا دروازہ بھی لاک تھا. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ تحفے میرے گھر میں کیسے آ گئے. اب مجھے کچھ خوف محسوس ہو رہا تھا. فاخر سو کر اٹھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی خوشی سے ٹھکانہ نہ رہا. میں نے اسے بتایا کہ وہ آئی تھیں پر آپ کو سوتا دیکھ کر چلی گئیں اور اب اپنے بھائی کے ہاں رہتی ہیں. آپ سے ملنے جلد ہی دوبارہ آئیں گی. میں نے ان کے سامنے یہ بات بنا دی تھی. یہ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ اب میں کیا کروں. میرا تمام دن انہی سوچوں میں گزر رہا تھا اور رات کو سوتے ہوئے بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی اور شاید اسی لیے مجھے خواب میں صفیہ نظر آئی. وہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوئی. سائقہ، تمہیں یاد ہے بہت سال پہلے تم مجھے بس ایک چھپکلی سمجھ کر مجھ سے اپنی تنہائی اور حالات کا رونا روتی تھی. تم اس بات سے ناواقف تھی کہ میں چھپکلی نہیں بلکہ اس کے روپ میں ایک جنی ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں اپنا روپ بدل کر کیوں نہ تمہاری مدد کروں اور پھر میں نے ایسا ہی کیا اور صفیہ کے روپ میں تم سے ملی. تمہارے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا. میں صفیہ کے روپ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتی لیکن میری کچھ مجبوری ہے جو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں مزید تمہارے ساتھ رہ سکوں کیونکہ میرا راز کھل گیا ہے. اب میں اپنے لوگوں میں واپس جا رہی ہوں. یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی تھی اور میری آنکھ کھل گئی تھی. آج میرے بیٹے جوان ہو چکے ہیں. میں نے حمزہ علی کی تو شادی بھی کر دی. اس سے مجھے ایک پوتا ہے. وہ تو چھپکلیوں کا اتنا زیادہ دشمن ہے جہاں چھپکلی دیکھی وہیں ڈنڈا اٹھا کر انہیں مارنے لگتا ہے. میں اسے اکثر منع کرتی ہوں پر وہ کہتا ہے دادی آپ کیوں مجھے چھپکلیاں مارنے سے منع کرتی ہیں. آج بھی میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں صفیہ زندہ ہے. ڈرتی ہوں اس بات سے کہ کہیں میرے پوتے نے اگر ایسی کوئی غلطی کر دی تو پھر کیا ہوگا. اب میں اسے یہ بات بتا تو نہیں سکتی کہ میرے سر پر اس جنی کا جو چھپکلی کے روپ میں میری مدد کرتی رہی کتنا بڑا احسان ہے. Listeners, I hope that you will like my story this. Please like, comment and subscribe my channel. ملتے ہیں اپنی کسی نئی سٹوری کے ساتھ. Till then, اللہ حافظ.